الہ آباد ہائی کورٹ نے ایک سنسنی خیز فیصلے میں کہا کہ اگر کوئی جوڑا اپنے والدین کی مرضی کے بغیر شادی کرتا ہے تو انہیں پولیس تحفظ کا حق نہیں ہے۔ کورٹ نے کہا کہ اگر جان کو خطرہ نہ ہو تو ایسی جوڑوں کو پولیس تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا۔ اگر واقعی زندگی کو خطرہ ہو تو پولیس متعلقہ قانون کے تحت فیصلہ کر سکتی ہے۔ آسٹریلیا کے خلاف بوردن گواسکر ٹرافی میں بھارت کی شکست کے بعد بی سی سی آئی نے ٹیم انڈیا کے کوچنگ سٹاف میں بڑے تبدیلیاں کی ہیں۔ اسسٹنٹ کوچ ابھیشیک نائر، فیلڈنگ کوچ دیلیپ رائن، ٹیم ڈسچارٹ اور سہوم دیشائی کو نکال دیا گیا ہے۔ ان کی جگہ ٹیم ڈسچارٹ کو فیلڈنگ کوچ کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ بھارت کی آسٹریلیا میں پرفارمنس کے بعد یہ فیصلے کیے گئے ہیں۔ وزیر پونگولتی شری نواس ریڈی نے کہا کہ دھارنی اور بھو بھارت میں کوئی مماثلت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں اسکیموں کے نفاذ کو برداشت نہیں کر پا رہی ہیں اور بی آر ایس ایم ایل ایز نے دھارنی کے مسائل کی نشاندہی کی ہے۔ وہ عوامی زمینوں کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی اقدامات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کسانوں کی فلاح کے لیے کام کر رہی ہے اور اس سلسلے میں ریونیو سوسائٹیز کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وشاکھا انڈسٹریز کی ایم ڈی سروجا ویوک نے کہا کہ ہر عورت ملٹی ٹاسکنگ کرتی ہے اور لڑکیوں کو کمتر نہ سمجھا جائے۔ سکندرآباد میں اے منی دوپم آفس کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے کہا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر عزت اور موقع دینا چاہیے۔ عورتوں کو ہر میدان میں بہادری سے آگے بڑھنا چاہیے، تبھی ایک سنہرا سماج ممکن ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 80% نمبر لانے والے طلباء کو امبیڈکر تعلیمی اداروں میں مفت تعلیم دی جائے گی۔ ٹی پی سی سی چیف مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ گاندھی خاندان کسی بھی کیس سے نہیں ڈرتا۔ انہوں نے نیشنل ہیرالڈ کیس کے خلاف حیدرآباد میں ای ڈی آفس کے سامنے کانگریس دھرنے میں شرکت کی۔ مہیش کمار نے کہا کہ ملک میں بی جے پی فاشسٹ طرز کی حکومت چلا رہی ہے اور یہ کیس سیاسی انتقام کا حصہ ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ گجرات میں اے آئی سی سی اجلاسوں سے مودی گھبرا گئے ہیں۔ اداکار راج ترن کی ذاتی زندگی تنازع کا شکار بنی جب ان کے والدین کو لانیے نے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ راج ترن کے والدین نے دعویٰ کیا کہ وہ اپنے بیٹے کے گھر میں رہنے آئے ہیں، جبکہ لانیے کا کہنا ہے کہ یہ گھر اب ان کے نام پر ہے۔ دونوں فریقین کے درمیان شدید بحث ہوئی اور پولیس کی مداخلت سے معاملہ وقتی طور پر ٹھنڈا پڑا۔ لانیے نے بتایا کہ اس مسئلے پر پہلے ہی عدالت میں کیس زیر سماعت ہے۔ کٹر نے کہا کہ تلنگانہ میں کانگریس حکومت کو گرانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اگر ضرورت پڑی تو عوام خود اسے گرا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کانگریس حکومت کے خلاف غصے میں ہے۔ کٹر نے مزید کہا کہ وہ 5 سال کے لیے ریونت ریڈی کو وزیر اعلیٰ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس حکومت کو گرانے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ آج بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں زبردست ریلی دیکھنے کو ملی، جہاں سینسیکس 1300 پوائنٹس اور نفٹی 340 پوائنٹس اوپر چلے گئے۔ اس ریلی کی اہم وجوہات میں روپے کی قدر میں بہتری، ایف آئی آئیز کی واپسی اور عالمی مارکیٹس میں استحکام شامل ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کے تجارتی فیصلے اور بھارت کے ساتھ ممکنہ ڈیلز پر امید نے بھی سرمایہ کاروں کا اعتماد بڑھایا۔ ساتھ ہی بلیو چپ اسٹاکس میں خریداریاں بھی مارکیٹ کو اوپر لے گئیں۔ ہدایتکار تریناتھ راؤ نکن نے اپنی فلم چوریا پاتھم کے ٹریلر کی رونمائی کے دوران کہا کہ یہ ایک ڈارک کامیڈی ہے جس میں کرائم کے بغیر ایک گاؤں اور ایک سرنگ کے ذریعے سفر کرنے کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ انہوں نے آڈینس سے درخواست کی کہ وہ فلم دیکھنے کے لیے تھیٹر آئیں کیونکہ یہ فلم انہیں تھرل کا تجربہ فراہم کرے گی۔ تریناتھ راؤ نے فلم کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور پروڈیوسر کی محنت کا بھی ذکر کیا۔ ایک نوجوان نے سوشل میڈیا پر شکایت کی کہ اس کا یو ایس ویزا صرف 40 سیکنڈز میں بغیر کوئی واضح وجہ بتائے مسترد کر دیا گیا۔ اس نے بتایا کہ وہ B1/B2 ویزا کے لیے اپلائی کیا تھا تاکہ فلوریڈا میں اپنی گرل فرینڈ سے 2 ہفتے کی چھٹیوں کے دوران ملاقات کر سکے۔ ویزا انٹرویو میں صرف 3 سوالات پوچھے گئے اور فوراً بعد ویزا ریجیکٹ کر دیا گیا۔ کچھ صارفین کا ماننا ہے کہ ایمانداری سے گرل فرینڈ سے ملنے کی بات بتانا ہی اس کی غلطی تھی۔